ربك الذي خلق الانسان من علم اقرأ وربك الاکرم. کہ اسلام کا اور اللہ کا جو منشا ہے دین اور دنیا دونوں ایک ساتھ. ناظرین، صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں امتیاز اللہ خان کاسبی. مدرسہ مظہر العلوم کے زیر اہتمام عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو فروغ دینے ہوسکوٹے ایم ایس فنکشن ہال میں ہمارے دینی شہر ہوسکوٹے نے ایک پروگرام منعقد کیا. اس سلسلے سے مولانا شائق ندوی ہوسکوٹے نے عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو فروغ دینے، بگڑے ماحول سے بچوں کو صحیح ماحول میں لانے، بچوں کا مستقبل اور ایک کامیاب زندگی بنانے، ایسا معاشرہ تشکیل دینے جو نہ صرف منصفانہ ہو، مساوی، بلکہ خوشحال اور پائیدار ہو، اس ضرورت کو لے کر خطاب کیا. مولانا نے بچوں کی عصری تعلیم کی ضرورت اور ترقی کو منصفانہ اور ترقی پسند معاشرے کے بنیادی اصولوں کے طور پر تسلیم کیا. اس موقع پر کیار پورم، کولار، مالور، سولی بلے، کاریگری کے علاوہ چنتامنی سے شہریان موجود رہے. ان سبھوں نے موجودہ حالات کا خدشہ ظاہر کیا اور کہا کہ موجودہ حالات سے عصری تعلیم کے ماحول سے ہمارے بچے دین سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا جتنا آسان ہے عمل کرنا مشکل ہے. اسے عملی جامہ پہنایا جائے. معاشرے میں اپنے بچوں کا صحیح مقام حاصل کرنے، عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اس طرح اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلا کر معاشرے میں عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو فروغ دے سکتے ہیں. اس موقع پر ڈاکٹر سید مزمل احمد نے کہا کہ تعلیم کے ذریعے بچوں کو بااختیار بنایا جا سکتا ہے، لیکن عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے بچے میں تبدیلی آ سکتی ہے، بچہ دیندار بن سکتا ہے. مولانا شائق ندوی نے کہا کہ نظام تعلیم میں بہتری لائی جائے گی. تعلیمی اوقات میں صبح 7 بجے سے عشاء تک بچے مدرسے میں عصری اور دینی تعلیم حاصل کریں گے. مکمل حافظ قرآن بنایا جائے گا. 8 گھنٹے دینی تعلیم ہوں گی، 3 گھنٹے اسکولی تعلیم دی جائیں گی. امتحانات کے موقع پر اسکول کے ذریعے امتحانات کرایا جائے گا. اس میں غیر رہائش اور مقامی بچے ہوں گے. اس موقع پر امتیاز پاشا، امجد پاشا، عطا اللہ خان، ناصر حسین، ضیاء اللہ دیگر موجود رہے. دنیائی جو علم جو ہے نا وہ فوکس ہوتا ہے 5ویں 7ویں کے بعد میں. تو ہمارا بچہ جب اسے مین سلیبس آتا ہے اسکول کا، اس سے پہلے انہیں حفظ کر رہتا ہے تعلیم وغیرہ کا. تو بچہ دوسری کلاس میں تیسری کلاس میں جب پڑھائی کر رہا ہے اس وقت یہاں پر آ گیا 3 سے 5 سال. اچھا بچہ ہے 3 سال کے اندر، تھوڑا سلو لرنر ہے، انہیں دیر سے سیکھنے والا ہے. 1-5 سال کے اندر انہیں انشاءاللہ عالم بھی ہو سکتا ہے، حافظ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے تو یہ انجینئر، ڈاکٹر، لائر یہ بہت چھوٹی چیز ہے. انشاءاللہ ہمارا جو بچہ، ہمارا عالم جو ہے انہیں ایک جج بننا ہے. ہمارا عالم جو ہے، حافظ یا عالم جو ہے، انہیں انشاءاللہ انہیں ایک KS سے IAS سے IPS آفیسر اگر ہو گیا نا تو کتنا بدلاؤ آ سکتا ہے. تو آج کیا ہے، بہت سارے لوگ عمر ہونے کے بعد میں دین سیکھ رہی، ریٹائرڈ ہونے کے ٹائم پر دین سیکھ رہی. اگر جو بچپن کے اندر بچوں کے اندر دین آ گیا تو انہوں غلط کرنے کو ڈرتی، سوچتے 1000 بار. تو یہ جو کانسیپٹ جو ہے نا، یہ کانسیپٹ 3 to 5 ایئرس کے اندر عالم بن جو حفظ کر لو، اس کے بعد میں تمہیں کیا واٹ ایور تمہیں کیا بننا چاہ رہی، تمہیں انجینئر بننا چاہ رہی، ڈاکٹر بننا چاہ رہی، IAS IPS جو بھی بننا چاہ رہی، انشاءاللہ بن سکتی. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہر محلے میں، ہر ایریا میں یہ جو کانسیپٹ سے اگر اسٹارٹ کرے تو انشاءاللہ ایک 10 سال کے بعد میں اس کا بہت رزلٹ نظر آتا ہے. کیا نظام ہے آپ کا اس میں؟ نظام کا بہت سمپل کانسیپٹ ہے. ایک اسکول اونر ہے، مینجمنٹ، اسکول مینجمنٹ ہے، مسلم اسکول مینجمنٹ ہے. وہ مسلم اسکول مینجمنٹ کے پاس جا کے بچے میں داخلہ کر لیتی. اس کے بعد میں مدرسے میں داخلہ ہوتا ہے. یہاں کیا ہے، 15 سے 18 بچوں کو لے رہی ہے. یہ 15 سے 18 بچوں کو نگرانی کرنے، فوکس کرنے، ان کا گول سیٹ کرنے کے واسطے وہ بچوں کو کچھ بنانے کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. اور یہ بچہ جو ہے اسکول کو جا رہا نہیں، ٹیچر مدرسے کو پڑھا رہا ہے، اسکول کا ٹیچر. تو یہاں کے دینی ماحول کے اندر جو بچہ حفظ کر لا سکتا ہے انہیں IAS IPS بننا کیا بھی بڑی بات اس لیے ہے، آسان سے بن سکتا ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ ایسا یہ جو کانسیپٹ جو ہے یہ 2-3 سال لوگ
जस्ट ऑब्जर्व करते रहते, देखते रहते कैसा होता है क्या होता है बिल्कुल। उसके बाद में इंशाल्लाह हर शहर में, हर एक टाउन के अंदर ये इंशाल्लाह शुरू हुआ है। तो इसके लिए इंशाल्लाह ऐसा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करो बल्कि मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम देने का जो नज़म शुरू किया जा रहा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा काम है। बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अब जो हालात है, मौजूदा हालात जो है, बच्चों को एजुकेशन में जो बदलाव आ रहा है, ये सब भी देखते हुए ये दीनी तालीम हमारे कौम के बच्चों को बहुत ज़रूरी है। बच्चा डॉक्टर बने दे, इंजीनियर बने दे, साइंटिस्ट बने दे, जो भी बने दे, एक अच्छा मुसलमान बनना और एक हाफिज़ कुरान बनकर रहना, ये बच्चे को एक बहुत बड़ी बात है। हमारे कौम के बच्चों को, नौजवानों को, आने वाली नस्ल को हमारी दीनदारी बचाने के लिए ये दीनी तालीम देना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों को पढ़ाना है, ज़रूरी से पढ़ाना है, उसके साथ दीनी तालीम के साथ वो भी हो गया तो यहाँ भी नूर मनाल नूर हो जाएगा। इसके लिए हमारे बहुत से पहले मेरे मौलाना से बहुत सब, मैं 4-5 साल से मैं बोल रहा था कि ऐसा हम प्रोग्राम शुरू करना है, शुरू करना बोल रहे। अल्लाह के फजल करम सब शुरू हुआ है। ये ऐसे टाइम से लंबा चलाना है, इसके साथ हमें भी साथ देंगे। क्या ज़रूरी है क्या ये ऐसी स्कूल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन अभी जो हो रहा है बहुत अच्छे से अच्छा हो रहा है। इसीलिए आजकल क्या है, मदरसे तो बहुत से दूर है, लेकिन दुनियाई तालीम उसी में नहीं मिलती, और दीन और दुनिया की तालीम एक जगह अगर मिल गई तो दीन भी हो जाएगी, दुनिया भी हो जाएगी। आज की हालत में सब ज़रूरत है, ये करना बहुत ज़रूरी है। जो तमाम लोग कर रहे हैं उसमें हमारा भरपूर ताउन रहेगा। अर्शद भाई, आप कोलार से तशरीफ़ लाए, प्रोग्राम को आपने बगौर देखा, महसूस भी क्या होगा आपने? क्या ये ज़रूरी है आज के प्रोग्राम में जो असली तालीम को जारी रखते हुए दीनी तालीम के लिए मुकम्मल वक्त निकाल कर बच्चों को देना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। DSF टीम कोलार से राशिद, इज़्ज़र और खर्जा, हमें तीनों को दावत दिया गया। हमारे DSF टीम घुसकोटी कॉलों के मौलाना हमारे शाहिद नदी साहब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात यह है, आज के जो हालात हैं हिंदुस्तान के, इसी के अंदर बहुत ज़रूरी है जो पॉलिसी आ चुके हैं, ये भी पॉलिसी जो एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अंदर बहुत चेंजेस आ चुके हैं। बच्चा के अंदर अभी दीनी तालीम नहीं तो समझो बच्चों का ईमान खतरे में है। दुनिया ही तो अल्हम्दुलिल्लाह कैसे भी चले, लेकिन आखिरत के लिए बहुत नुकसान है। इसीलिए जो शुरू करें अज़ाई में माशाल्लाह बहुत अच्छा है, माशाल्लाह जो नया निज़ाम शुरू करें दुनिया तालीम साथ साथ दीनी तालीम, ये बच्चों के अंदर बहुत अच्छा, बच्चों का ईमान बच के रहता है। ये एक बच्चा समझो, एक बच्चा दीनी तालीम दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम तो हासिल कर लिया तो समझो ये ख़ानदान पूरा बचा लेता है इंशाअल्लाह। ये बहुत अच्छा लगे, इंशाअल्लाह दुआ करो। आपने जो है आज प्रोग्राम देखा, असली तालीम के साथ यानी दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम को जोड़ करके जो निज़ाम मौलाना शाइख साहब ने बनाया, आप क्या महसूस करते हैं, क्या ज़रूरी क्या है? जी इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम तो बहुत बहुत ज़रूरी है, ये कामयाब भी होता है इंशाअल्लाह। ये हर इलाके में, हर मोहल्ले में, हर साथी के साथ देखो ये काम को अंजाम पहुँचाए तो बहुत बेहतर रहता है। ये बच्चा दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम जो भी लेकर चले आता हो, चलो सब अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। पहली बात मुसलमान तो बनकर होता है, मुसलमान बन को जो भी बनो, मुसलमान पहले बनना है। मुसलमान बनाने के वास्ते या हाफिज़ या आलिम कोर्स में 1 साल 2 साल यहाँ बच्चा घोटे रहे तो उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन पहचान बनता, हमारे कौम की पहचान बनता है। और जैसा आप बन गए मौलवी साहब को तो कोई इंग्लिश में नहीं बात करता, उसे एक दाढ़ी छोड़िया रहे तो दाढ़ी टोपी रहे तो उसे इंग्लिश में नहीं बात करता, इसे कुछ इल्म नहीं है। बोल हमारी पहचान बन गया है, वो पहचान से हट को दोनों इल्म, असली तालीम और दीनी तालीम दोनों भी लेकर चले तो बहुत बेहतर है। इम्तियाज़ साहब, आप जो है स्कूटे के एक अहम शख्स है और ज़िम्मेदार है, और आपके यहाँ स्कूटे में इस तरह जो तालीम, जो बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ हाफिज़ कुरान बनने का मौका मिल रहा है, या आप लोगों की टीम जो है इस तरह का जो अजूबा काम अंजाम दे रही है, ये तो बहुत अच्छा है। ये काम ये करें तो अब हमें सभी अफसोस हो रही, हमारे बच्चे पूरे बड़े हो गए, हमें क्या भी नहीं कर सकते ना। आपके बच्चा को तो बहुत अच्छा है करे तो है दीनी तालीम के साथ असली तालीम, क्योंकि हमारे वो बच्चे जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, उम्मत के 98% बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, मदारिस जाने वाले 2% बच्चे हैं। तो हमारा एक नज़रिया और हमारा मकसद ये है कि 98% बच्चे जो असली तालीम हासिल कर रहे हैं वो एक सच्चा पक्का मुसलमान बने, मुकम्मल दीनदार बने।
اور جب تک اس کو ایک مکمل دینی ماحول نہیں ملے گا دیندار بننا مشکل ہے. اس کے لیے الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے ایک مشورہ کیا کہ ہم مستقل ایک مدرسہ بنائیں گے، حفظ کا مدرسہ. ہمارے پاس بچہ صبح 7 بجے آئے گا، عشاء تک ہمارے پاس رہے گا انشاءاللہ. اس میں ہم بچوں کو مکمل حافظ کی اور بنیادی دینی تعلیم دیں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ اسکول تعلیم جاری رہے گی. تو تقریباً روزانہ 7 سے 8 گھنٹے دینی تعلیم ہوگی، اور 3 گھنٹے تقریباً بچوں کی اسکول کی تعلیم ہوگی. اسکول جا کے پڑھائیں گے اور بچہ اسکول بھی لکھے گا. تو عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں ایک ساتھ چلے گا. انشاءاللہ 3-4 سال مدت میں بچوں کو حافظ بنا کے امت ہمیں پیش کریں گے. تو ابھی ایگزام کے موقع پر کیسے کریں؟ ایگزام کے موقع جب بچوں کو اسکول کا ایگزام ہوگا اس وقت بچے اسکول میں جا کے ایگزام دیں گے. ان کے لیے الگ نظام ہے کیا؟ نہیں، اسکول میں بچوں کا داخلہ اسکول کے اندر ہوگا. اسکول کے ٹیچر آگے پڑھائیں گے. ہم صرف دینی تعلیم پڑھائیں گے، بچوں کو ٹیوشن پڑھائیں گے اسکول کی تیاری کے لیے. جہاں داخلہ ہوگا بچہ وہیں جا کے جو ہے اپنا ایگزام لکھے گا. اچھا، دینی تعلیم کتنے گھنٹے ہوگی؟ پھر اسکول کی تعلیم کتنے گھنٹے ہوگی؟ ہمارے پاس صبح 7 سے لے کر 8 تک تقریباً جو ہے 13 گھنٹے ہمارے پاس ہے. تو 13 گھنٹے میں تقریباً انشاءاللہ 7 گھنٹے کے قریب بچوں کی دینی تعلیم ہوگی، اور 2.5 سے 3 گھنٹے بچوں کی اسکول کی تعلیم ہوگی. باقی 2.5-3 بچوں کی جو ہے ایکٹیویٹیز ہے، انڈور گیمز ہیں، یہ سب چیز کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے ذریعے بچوں کا آل راؤنڈ ایکٹیویٹی جو ہے ڈیولپمنٹ کریں گے. یعنی بچے کے اندر تعلیم بھی آئے، اخلاق بھی آئے، اور ماں باپ کی خدمت کی جذبہ بھی آ جائے. انشاءاللہ بس ایک ہی تمنا ہے کہ ایک مثالی نسل بنا کے امت کو دینا ہے. اس کے لیے ہم نے اس سال جو پہلا سال ہے ایک محدود تعداد رکھی ہے. انشاءاللہ 15-20 بچوں کو لے کے ہم انشاءاللہ کام شروع کریں گے، ان کو نمونہ بنا کے امت پیش کریں گے. یہ بچے کیا مقامی ہوں گے کہ یہ پورے بچے مقامی ہوں گے، غیر رہائشی ہوں گے، قیام کسی کو نہیں ہوگا. اچھا، بس ہمارا مقصد یہ ہے شہر کے بچے ہوں، اور خاص طور سے کھاتے پیتے گھروں کے بچے ہوں، مالداروں کے بچے ہوں، تاکہ وہ بچے پڑھ کے اس مالدار گھرانے کے اندر دین آ جائے. اور ہم یہ نفی نہیں کہتے ماشاءاللہ جو ہمارے رہائشی مدارس ہیں جو بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں، جو بچے مستقل قیام کرتے ہیں، جو قیام کرنا چاہیں، ماشاءاللہ ہمارے قرب و جوار جو مدارس ہیں ہم وہاں ترجیح دیں گے. لیکن ہمارے پاس قیام نہیں ہے، بچہ صبح آئے گا شام کو پڑھ کے گھر کو چلا جائے گا. کوئی فیس وغیرہ ہے؟ ہاں انشاءاللہ ہمارے مدرسے کی بنیادی چیز یہاں پر کوئی زکوٰۃ صدقہ نہیں لیا جائے گا. بچوں سے فیس لے کر ساری ضروریات پوری کی جائے گی. اگر ضرورت پڑی بنیادی ضروریات کے لیے اہل خیر سے تعاون لیں گے، لیکن ہمارے اس مدرسے میں کوئی زکوٰۃ صدقہ کا کوئی مال قبول نہیں کیا جائے گا، نہ ہم بچوں کو زکوٰۃ صدقہ کا مال کھلائیں گے. ٹھیک ہے مولانا، اگر مالدار بچوں کو آپ ترجیح دے رہے ہیں تو غریب بچے بھی ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ نہیں، آپ کا سوال ہے. اگر کوئی بچہ آیا جس کے پاس مالی حیثیت نہیں ہے، پڑھنے کا ارمان ہے، ہم اسے واپس نہیں کریں گے. ہم امت کے اہل خیر احباب کو تلاش کریں گے، انشاءاللہ وہ آگے بڑھ گیا تو وہ ضرور ان کا داخلہ دے دیں گے.